السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ میرے ساتھ فاروق سہیل گوئندی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی کمال کتاب ہے ان کی، میں ہوں جہاں گرد۔ اچھا، حقیقی معنوں میں ہیں بھی جہاں گرد، پوری دنیا گھومے ہیں۔ میرا جن سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو میں پاکستان میں گھومتا ہوں اور مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو ملتا ہوں، تو جس علاقے میں بھی کوئی ایسا فرد ملتا ہے جو کہ فاروق سہیل گوئندی صاحب کا کوئی ذکر نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں ترکی والے فاروق سہیل گوئندی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ترکی اور فاروق سہیل گوئندی یہ دو نام آپس میں کچھ ایسے جڑ گئے ہیں۔ ایک جہاں گرد کے ساتھ ویسے عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ خیمہ جو ہے وہ ایک جہاں گرد زیادہ دیر لگاتا نہیں ہے، جیسے ہی گھاس جو ہے وہ تھوڑا بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اپنا خیمہ آگے لے جاتا ہے۔ یہ جہاں گرد جو ہے انہوں نے خیمہ جو ہے کچھ زیادہ عرصہ جو ہے وہ ترکی میں لگایا، اور زیادہ عرصہ سے مراد کچھ 40 سال سے ایک وابستگی اس نام کے ساتھ۔ میرے ساتھ اس وقت مہمان ہے فاروق سہیل گوئندی صاحب۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو۔ یہ بتائیں، آپ نے کتاب لکھی میں ہوں جہاں گرد، بہت ہی کمال کتاب ہے، اور 83 میں آپ نے وہ جو سفر اختیار کیا اس وقت یورپ کا، بہت سارے ممالک میں آپ گئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میں سون سکیسر جاؤں یا میں شمال جاؤں، فاروق سہیل گوئندی جو ہے، ایون طاہر صاحب کے ساتھ بھی اگر بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ یار وہ بات سنو، وہ جو ترکی والے فاروق سہیل گوئندی ہیں، یہ ترکی والے فاروق سہیل گوئندی کیوں؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں نے 100 ملک دیکھے ہیں دنیا کے، کئی ملک بار بار دیکھے ہیں۔ ترکی 60 دفعہ گیا ہوں، انٹری میری۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرا ایریا آف انٹرسٹ بننا تھا مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ کے بعد ٹرکی بن گیا۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر کر کے فارغ ہو رہا تھا تو میرے پروفیسر حسن عسکری صاحب نے کہا تھا 3 کام کرنا، انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاؤ گے، ٹی وی پہ کانفرنسز پہ 3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا، جلدی بولنا، زیادہ بولنا۔ دوسرا، ہندوستان میں کلیپ نہ لینا، اور ایک یہ بڑی اہم بات ہے، ہندوستان میں کلیپ نہ لینا، میں تو خاموشی ہو گیا۔ ہاں، تیسرا انہوں نے کہا کہ فاروق ایک سبجیکٹ بنا لو، پاکستان میں لکھنے والوں کا ایک سبجیکٹ نہیں ہے، اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرا ٹرکی ہے، میں ٹرکی جا چکا تھا جب یونیورسٹی گیا، تو ٹرکی پہ میں نے اتنا پڑھا، اتنا لکھا کہ اب بی بی سی ہو، CNN ہو، وائس آف امریکہ ہو، سون ویلی ہو، یہ میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے، اور میں نے اس سے لرن کیا اور پاکستانی کو بتایا کہ ٹرکی یہ ہے۔ تو اس وقت بتایا۔ اچھا، پھر میرا ویژن تھا، جب میں پہلی دفعہ ٹرکی گیا تو میں نے کہا یہ تو ٹیک آف کر رہا ہے یہ اسلامی ممالک میں سے۔ 83 میں نے دیکھا کہ ٹرکی ایڈوانس ملک ہے۔ تو میں نے ایز اے رائٹر، ایز اے ریسرچر اس کو ایریا آف انٹرسٹ بنایا، یعنی اسپیشلائزیشن کی، جیسے ڈاکٹر ڈرماٹولوجی ہوتا ہے اور گائناکالوجی ہوتا ہے یا کارڈک ہوتا ہے، تو یہ میرا ایک سبجیکٹ ہے۔ میرے سے ترک لیڈر بھی پوچھتے ہیں کہ ترکی کا کیا بنے گا، یہ ایک آنر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہیں تو ترکی کا جو ادب ہے جس میں بہت بڑے نام ہیں، اورہان پاموک سے لے کے یشار کمال سے لے کے اس طرح کے بہت سارے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے نام بھی پاکستان میں آئے جس کی وجہ آپ بنے۔ ہاں جی، میرا خیال معذرت کے ساتھ 5-6 ناموں کے علاوہ جو متعارف تھے، عزیز نیسن تھے، وہ شیخ صاحب ہوتے تھے ہمارے ایک دوست ترکی پہ، وہ بھی بڑا کام کرتے تھے، انہوں نے عزیز نیسن اور 1-2 ترجمہ کیا۔ یہ ناظم حکمت لیفٹ نے کر دیا، کمیونسٹوں نے کر دیا، سیدھی بات ہے، فیض صاحب کے حوالے سے منو بھائی نے۔ جب میں نے پبلیکیشن کا میں نے کانسیپٹ اڈاپٹ کیا تو میں نے ایسے رائٹر متعارف کرائے جو اورہان پاموک سے کم نہیں ہیں۔ یشار کمال پاکستان کے رائٹرز کو صرف میں نے ایک بندہ دیکھا تھا، یشار کو جاننے سے میرے سے پہلے تارڑ صاحب تھے، چونکہ ہی از اے ویل ریڈ پرسن، خالی ویل رائٹر نہیں ہے۔ تو میں نے اب عدالت اولو متعارف کرائی، ایک ایسی رائٹر ہیں، بڑے رائٹر ہیں، اورہان کمال جس کو اورہان پاموک بھی اپنا استاد مانتا ہے۔ تقریباً 50-60 ایسے بڑے رائٹر میں نے متعارف کرا دیے، چونکہ میرا ٹرکی پہ اپنا ایک انٹرسٹ تھا۔ وہ میں لٹریچر کا آدمی نہیں، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ٹرکی میں متعارف کون سے ہیں جو بڑے رائٹر ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایلف شفق اتنی بڑی رائٹر نہیں ہے ٹرکی کے اندر اس طرح، یہ وہاں کی وہ ہے جنت کے پتوں کی طرح، یہ سیکولر ہے تو، لیکن دوسرے ہیں احمد امید ہیں، ان کی کتاب باب اسرار، ان کی 40 رولز آف راز سے کہیں اچھی ہے۔ تو میں نے پھر اپنے نالج کی، جیسے اسلام کا ایک بہت شاندار فارمولہ ہے میں کہوں گا کہ ارتکاز دولت گناہ ہے، اسی طرح میں ارتکاز علم کو گناہ سمجھتا ہوں، یہ دولت ہے، اس کو بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ تو ٹرکی کے ادب کو متعارف کرانے میں میں نے میرا خیال سارے نام متعارف کروائے، یہ میرے لیے ایک آنر ہے، ہم بلی کہہ رہا ہوں۔ تو آپ تھوڑا سا یہ بھی رہنمائی کر دیجئے ناظرین کی، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاحت کے حوالے سے ایک رجحان نظر آیا پاکستان میں کہ لوگ ترکی جاتے ہیں، اور آپ کیونکہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کوئی ایسی غلطی یا یہ کنسنٹریشن جو ان کی ہے وہ کوئی خاص پرٹیکولر ایریاز پہ ہوتی ہے، جبکہ بہت اچھے ایریاز اگر یہ مس کر جاتے ہوں، کچھ اس طرح کی چیزیں آبزرویشن ہے آپ کی؟
हाँ जी, मैंने तुर्की के बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट ऑपरेटर से पूछा, हर टूरिस्ट का अपना इंटरेस्ट है। रशियंस बीचेस पे जाते हैं, ठीक है, अरब शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, और रशियन 67% उनकी सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म में। 36 अरब डॉलर है तुर्की की सालाना इनकम, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री है। ग्रीस, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, ये मुल्क सारे ऐसे ही हैं, सियाहत का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पाकिस्तानी मसाजिद में जाते हैं, मज़ार ढूंढते हैं, या फिर एंड पे आके कहते हैं पाकिस्तानी खाना कहाँ से मिलेगा, तुर्की में जाके पाकिस्तानी खाना खाएंगे। और फिर इनके बारे में मशहूर है, बार्गेनिंग करेंगे। तुगरल का मकबरा, मैं खुद गया, कई साल नहीं गया, मेरे बहुत करीब है जहां मैं तुर्की में रहता हूँ। तो 1.5 साल पहले का मैंने बेगम कहा चलो मैं गाड़ी मोड़ता हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ तुर्की में। तो मैं कहा तुगरल नहीं है अगर वहां पाकिस्तानी नहीं है, तो देखा 10-12 पाकिस्तानी बकायदा बच्चे मांग रहे थे, काके मांग रहे थे, कराची के सेठ बिजनेस मांग रहे थे, और बाकी वहां तुर्क 2-4 ही थे। तो पाकिस्तानी 3-4 एक आए, 3-4 एक आए। पाकिस्तानी इमोशनल है ना, जल्द मुतासर होने वाले हैं, तहकीक भी हमारा नहीं है। तो वो तुर्क पाकिस्तानी का इंटरेस्ट वहां पर तारीख पर बस अयाज सोफिया तक है, दोलमाबाशी पैलेस देख लिया, वो भी है जो बताते नहीं है, वो यहाँ नहीं बताते, जो वहाँ चूंकि लिबरल सोसाइटी वो नहीं बताते। जी, मेरा सवाल ये है कि जहाँ हम मकामी सियाहत की भी बात करते हैं, तो जब हम शुमाल के हवाले से बात करते हैं तो दोनों तरह के रवैये सामने आते हैं। चलें, जिस तरह के जिसको हम कहते हैं सयाह या टूरिस्ट या ट्रैवलर, जो कि हकीकी माना में ट्रैवलर है, वो पिकनिक टाइप वाला नहीं है। ट्रैवलर जो है वो पाकिस्तान में शुमाल में जाता है तो वो आटे में नमक के बराबर ही होगा थोड़ा, लेकिन ये जो नमक के बराबर है, ये नमक से थोड़ा है। इस तरह का जो टूरिस्ट है, इसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी रहनुमाई करें कि तुर्की में कोई ऐसी चीज़ जो कि जनरली इतना मशहूर ना हो लेकिन वो देखनी चाहिए। देखिए, तुर्की में तो दुनिया का क्रॉस रोड है। मेसोपोटामिया वहां आपको मिलेगा, ग्रीस वहां आपको मिलेगा, तहजीब की बात कर रहा हूँ, ईरान वहां, पर्शिया वहां से मिलेगा। तुर्की में मेरी तो इंटरेस्ट है अरारात माउंटेन को मैं बार बार देखता हूँ, मेरा इश्क है उस खित्ते से, और वहाँ के अंदर पुरानी तहजीबों के आसार, आर्मीनिया का। फिर दुनिया की पहली बस्ती वहाँ पे है, काराहान तेपे, जो भी टूरिस्ट के लिए नहीं खुली, मुझे ले गए मेरे मुकामी दोस्त, जो मेसोपोटामिया का आखिरी सिरा है, 14,000 साल पुरानी, जिसने इंसानी फिक्र के सारे फलसफे को बदल के रख दिया। उससे पहले गोबैकली तपे है जो 12,000 साल पुराने हैं। तो हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि लर्न करें कि तुर्की की तारीख, तहजीब क्या है। अच्छा, तुर्की की तारीख तुर्कों तक नहीं है, यही उनकी है। वो हेटाइट्स को भी ओन करते हैं, वो रोमन्स को भी, बेजेंटीनियंस को भी, और प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी करते हैं। तुर्की के अंदर देखने के लिए कुदरती नज़ारे भी शानदार हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मैं जब गिलगित स्कर्दू गया तो मैंने कहा आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं पुलिस रात से गुजर कर सियाहत करने पर यकीन नहीं रखता। तो तुर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वरना कोई हमारे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। सड़कें उनकी जदीद हैं, इसलिए सहूलतें हैं, इसलिए कि आप कुदरती नज़ारे देखें और किसी किस्म का भी देख लें। फिर यह कि मौलाना रूम का मज़ार के अलावा, अब वो हम बड़ा मानते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर वो फारसी खित्तों के मौलाना रूम है। तुर्की में यूनुस एमरे हैं, लेकिन बेक्ताश वली जो तुर्कों का आज भी एक किस्म का जिंदा वली है। फिर अतातुर्क का मकबरा तो देखें एक दफा। अगर कहते हैं आजकल बड़ा फैशन है आई लव टर्की, तो आज का टर्की, मैंने कहा कि सबसे बड़ा बाबा कबर जिना दी जीवे वो अतातुर्क हैं। वो उनके लिए बाप है जो मास्टर करता है। बच्चा आप देखेंगे हजारों जो डिग्री लेता है वहां जाता है, और हिजाब वाला भी ये गलत प्रोपेगेंडा है, सूट वाला भी, और लोग रो रहे होते हैं वहां अतातुर्क की कब्र पर, इतनी अकीदत है। जहां तक मैं आपकी बात को समझूं और जो मेरा सवाल था और उसके जवाब से मैं नतीजा खस किया है, आपने अपनी इस किताब में भी जब आप सफ़र इख्तियार करते हैं तो आप कहते हैं कि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में गया। अच्छा, मेरा भी ये होता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मिसाल के तौर पर तुर्की जा रहे हैं, आप तुर्की में आर्कियोलॉजी का पूरा एक शोबा लहदा होगा, हिस्ट्री का लहदा होगा, लैंडस्केप का लहदा होगा, आपका जो भी शोबा है, तो उस हवाले से अब तो कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई रुकावट है नहीं। तो सिर्फ एक चीज़ की, जिस तरह वो पुराने ज़माने का भी गोरा और तो जितने भी सयाह थे, इनका सिर्फ एक बहुत ही नुमायाँ आदत होती थी कि ये जहाँ भी जाते थे बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते, जो कि हमारे यहाँ रवायत कम है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ जो मैंने आपसे की लिया वो यही है कि नाजरीन को भी, कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं, चाहे तुर्की जाएं, वो जो भी आपका शोबा है उससे मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पे पढ़ लें और उसके बाद जाएं। और बड़ी अहम बात है। मैं तो इवन किसी मुल्क जाऊं, mesela तुर्की के अंदर, तो मुझे पता होता है कि जो सिकंदर कबाब है तुर्की में सबसे पहले कहाँ बना। मेरे लिए वो सिकंदर कबाब बिल्कुल रबिश है जो आम बिक रहा होता है। मैं एक खास दुकान है जिसका जिक्र नहीं किया, चूंकि एक किताब मेरी आने वाली है कैफेस पे,
جو دنیا کے کیفے جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا، جہاں میں خود گیا، خان کیفے ہے جیسے بیروت کی، تو میں پڑھ کر جاتا ہوں، اور جو ٹورسٹ ہوتا ہے پڑھ کے جاتا ہے، اور یقیناً پڑھ کر جانا چاہیے کسی بھی شعبے میں. آپ نے مساجد دیکھنی ہے، مزارات دیکھنے ہیں. میرے سے اکثر لوگ آتے ہیں، کل بھی ایک صاحب ڈنمارک سے آئے تھے میرے پاس کتاب لینے. شعیب بن عزیز صاحب نے کہا تو کون سی کتاب؟ میں کہا اس میں سے ترکی کے 300 صفحے پڑھ لیں، اب اس کے اندر سے آپ نے جاؤ دیکھنا دیکھ لیں. تو پڑھ کر جانے سے، اور جو سیاحت ہے، میرا ایک جملہ ہے، یہ اس پر میں نے کالم بھی لکھے تھے، جہاں میرا کتاب کا علم ختم ہوتا ہے یا میں اپنے آپ کو تشنگی ہوتی ہے، پھر میں مشاہدے کے علم پر یقین رکھتا ہوں. تو مشاہدہ سب سے بڑا علم ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہنزا میں کچھ ایک فیملی تھی، 3-4 لوگ تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں دیکھنے کو کیا ہے، اور ایگزیکٹلی جس پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس کی ایک سائڈ پہ راکا پوشی تھی، ایک سائڈ پہ اولتر پیک تھی، بالکل ان کے سائڈ پہ گولڈن یا سپنتک تھی، اور وہ دنیا کی ایک خوبصورت ترین ویلی میں بھی کھڑے ہوئے تھے. سامنے ان کی لیڈی فنگر بھی تھی. اچھا، ان تمام دنیا کے 7,000 میں گھرے ہوئے خوبصورت وادی کے اندر اگر ایک بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں دیکھنے کو کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اور وہ بس اس نے پیسے ضائع کیے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی سیاحت کیجئے، لیکن اس سے پہلے مطالعہ ضرور کیجئے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز.